بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ حسن آج آپ کے لیے منٹو کے افسانوں میں سے ایک افسانہ آنکھیں لایا ہوں، جو کہ یوں ہے۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کار کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ یوں تو میں تمداری کا قائل نہیں، مریض کے پاس جا کر اس کو دم دلاسا دینا مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے اہم اسرار پر مجھے جانا پڑتا کہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیں کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام ہی سے مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں۔ شاید اس لیے کہ ایک بار ممبئی میں اپنی ہمسائی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جے ہسپتال میں لے جانا پڑا تھا۔ وہاں کیسولیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم سے کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا، لوہے کے مانند سرد اور بے حس تھا۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسند تھیں۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں کوئی رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واہیات آنکھیں ہیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوائی کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھی نہ چھوٹی تھی، سیاہ تھی نہ بڑی تھی، نیلی تھی نہ سبز تھی، ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا۔ لڑکے نے اپنی کلائی چڑھائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کا سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو پسند آئی تھیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلک نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں وہاں لیے چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہیں۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے تیز و تن آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہے، او تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ملنے آیا تھا۔ دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو، آ جاؤ اندر۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اور اسے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو باہر رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے ہولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا، معلوم نہیں کون ہے، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو میں لیے چلتا ہوں۔
डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज़ थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी इनको स्क्रीनिंग की और इन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने इस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे इस डॉक्टर ने कहा था। अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, इसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने इसे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े ज़ोर के साथ इससे टकरा गए। डॉक्टर ने तेज़ लहजे में इससे कहा, क्या तुम्हें समझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने इसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर इसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मेरे इसकी पसलियाँ नजर आईं। इसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक इसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद इसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं किया, समझा कि अपनी छातियों पर जो काफ़ी बड़ी बड़ी थी। दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज़ पर पड़ा था। मैंने बढ़कर इसे उठाया और इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का उड़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफ़ा है। हनीफ़ा। डॉक्टर ने इसका नाम पर्ची पर लिखा और इसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज़ के अंदर अपनी लई में रस ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर इसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। इसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा ताल्लुक़ है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे इसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं इसके पीछे पीछे था। इसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो टांगे के अड्डे पर पहुंची तो मैंने हनीफ़ा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? इसने एक गली का नाम दिया तो मैंने इसे झूठ मूठ कहा, मुझे भी इधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। मैंने जब इसका हाथ पकड़ कर टांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे इसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नज़र आता था, लेकिन इसकी आंखें वो बिल्कुल साबित और सलामत थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा मैंने इसके साथी लड़के को इसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो। ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक ज़ात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वे हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, ये तो बहुत ऊंची ज़ात है। वो मुस्कुराई और इसकी आंखें और ज़्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थीं, लेकिन वो आंखें जो हनीफ़ा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं इनमें क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कतई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खुब रही थी। मैंने जिसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लिट को जो इसके माथे पर लटक कर इसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से
اٹھایا اور اس کے سر پر چسپاں کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے ایک اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوری اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس بازار میں۔ ٹانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ ٹانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڈھے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے ٹانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب ٹانگا رک گیا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اسے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو ٹانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، اس کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ ڈیئر آل فرینڈس، آپ کو ہماری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز، اسٹوریز، ایپیسوڈز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔